السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہندوستان میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر کسی نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے سوال کیا کہ امت میں 73 فرقے 73 فرقے ہو جائیں گے تو جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے بڑا پیارا سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنت میں صرف وہی فرقہ جائے گا جو ان 72 فرقوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا، جسے سب کی فکر ہوگی کہ میں صرف اکیلا نہیں بلکہ باقی سب بھی جنت میں جائیں، اور پھر جو اس کے لیے کوشش بھی کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، وہی تو جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو تو ہر مسلمان پر یہ تو فرض ہے کہ جو بھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، وہی تو اصل مومن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امت محمدیہ میں یہ ساری جو ہماری امت ہے فرقوں میں بڑھ چکی ہے، لیکن ان سب فرقوں میں صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ کون کوشش کر رہا ہے خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے کی۔ کسے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے اس کے دل کے دروازے پر دستک دینی ہے۔ یہاں تو بہت سے دل کے دروازوں پر دستک دینا نہیں بلکہ دروازے کو سرے سے ہی توڑ رہے ہیں، یعنی کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ دل پر دستک کیسے دی جاتی ہے، بجائے دستک دینے کے بلکہ توڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا۔ پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھایا جاتا ہے، دین کے قریب کیا جاتا ہے، ضد اور غصہ اور نفرت دلا کر دین سے دور نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں تو توبہ کا دروازہ ہر وقت، ہر پل اور ہر عمر کے لیے کھلا رہتا ہے۔ وہ تو آخر تک انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب اپنی سرکشی چھوڑ کر میرے در پر آتا ہے، اور میں خوشی سے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شفیق، بہت مہربان، بہت پیار کرنے والے، محبت سے، اعلیٰ اخلاق سے اگلے بندے کو سیدھی راہ دکھاتے تھے۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر محبت سے کسی کو غلط اور صحیح میں فرق بتا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں گناہ گار سے نہیں، اس کے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ اسے ایسے انداز میں سمجھانا چاہیے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اسے ایسے انداز میں سمجھانا نہیں چاہیے کہ وہ ضد سے، ہٹ درمی سے، وہ غصے سے بغاوت پہ اتر آئے اور اپنے گناہ پر اڑ جائے، بلکہ اس انداز سے اصلاح کرنی چاہیے کہ دل آزاری بھی نہ ہو اور اسے سمجھا بھی دیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو محفل میں کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو براہ راست نام لے کر نہیں بلکہ یوں کہہ کر کہ فلاں نے ایسے کیا، یا پھر علیحدگی میں بڑے نرم انداز سے سمجھاتے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، تو ہمیشہ دوسروں کو نفع دینے والے بنیں۔ اپنی جنت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جنت کی بھی فکر کریں، اصلاح کریں، تربیت کریں، اچھی تعلیم دیں، لیکن بس خیال صرف اتنا رہے کہ دل پر دستک دینی ہے، دل توڑنا نہیں ہے، اور کسی کو حقیر، گناہ گار نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کی کون سی ادا پسند آ جائے اللہ کو، اور وہ آپ سے بھی آگے نکل جائے۔ اسی لیے کسی کو بھی کمتر نہ سمجھیں، اور مسلمانوں کو تو پہلے ہی آپس میں اتفاق نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی فرقوں کی جنگوں میں، دشمنی میں بٹی ہوئی ہے، اور اس دشمنی کو، اس فرقہ واریت کو اور ہوا نہ دیں۔ فتنہ انگیزی سے بچ کر، شر پسندی سے دور رہ کر پیار، محبت اور نرمی سے اصلاح کریں، اور سب کو جنت میں لے جانے کی فکر کرتے رہیں، کیونکہ مولانا صاحب کے کہنے کی طرح، حضرت جی کے کہنے کی طرح کہ امت میں اگر 73 فرقے ہو جائیں گے تو جنت میں صرف وہی فرقہ جائے گا جو باقی 72 فرقوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا اور فکر کرے گا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کریں۔ اللہ سب مسلمانوں کا آپس میں پیار، محبت، اتفاق کا جذبہ قائم رکھے اور محبت کی فضائیں قائم فرمائے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔